بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ڈاکٹر محمد ظہیر شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سے ایک مسلمان کی آخرت کی زندگی سے متعلق حقیقت پر مبنی ایک فلسفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گنہگار مسلمان اپنی زندگی میں اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنی خودی کی تعمیر نہیں کرتا، بلکہ گناہوں اور سیاہکاری کی دلدل میں پھنس کر اپنی روح کو آلودہ کر لیتا ہے۔ اب اس گنہگار مسلمان کے پاس دو میکینزمز ہیں۔ ایک میکینزم یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر توبہ طائب کر کے اللہ کے حضور معافی مانگ کر اپنی روح کو صاف اور پاک کر لیں، اور دوسرا جو میکینزم ہے وہ موت کے بعد ہے اور انتہائی مشکل اور تکلیف دہ بھی ہے۔ وہ میکینزم یہ ہے جسے ہم قبر کا عذاب اور دوزخ کا عذاب کہتے ہیں۔ یہ دوزخ کا عذاب جو ہے کوئی استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ میکینزم اس لیے رکھا ہے کہ جو انسان توبہ کر کے دنیا سے نہیں گیا تو اس کو پھر قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ریفائن کیا جائے اور اس کی پیوریفیکیشن آف سول کی جائے، جسے ہم روح کی بالیدگی کہتے ہیں۔ اور یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بیس لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے اور جنت میں صرف پاکیزہ روحیں ہی انٹر ہو سکتی ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جیتے جی توبہ کریں، ہر روز اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اگر کسی انسان کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پھر اللہ کے پاس ایک اور میکینزم ہے، وہ قبر کا عذاب ہے اور دوزخ کا عذاب ہے، جو انتہائی تکلیف دہ ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم پہلی فرصت میں اللہ سے توبہ کریں اور اس حالت میں مریں کہ مرتے وقت ہمارے جو زبان سے ہے وہ کلمہ جاری ہو، اور ہمارے لیے جو ایک پاکیزہ جنت ہے وہ ہم اس کا حقدار بنیں۔ جزاک اللہ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔